إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال في موضع آخر يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت بيمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اسلامی جوانوں، پردہ نشین معزز ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نبی عطا فرمایا جس کو عطا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت پر احسان جتایا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، کسی نعمت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ نعمت دے کر تم پر بہت بڑا احسان کیا، لیکن نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو اس امت کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ سے نے احسان جتایا ہے جبکہ نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ ہمارے وہ نبی آخر الزماں ہیں، خاتم الانبیاء والرسل ہیں، نبیوں کے سردار ہیں اور شفاعت کبریٰ کے شافع محشر ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور یہ ایک ہی نبی ہیں جو جن و انس ساری مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس سے پہلے کے تمام انبیاء انسانوں کے لیے نبی تھے، اپنی قوم کے لیے نبی تھے، اپنے علاقے کے لیے نبی تھے، لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا۔ ایک اور جگہ کہا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے ساری انسانیت کے لیے تمہیں ڈرانے والا اور آگاہ کرنے والا، خوشخبری کو دینے والا بنا کر بھیجا۔ تو یہ وہ نبی ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ اس نبی کو بھیجنا چاہا، تمام انبیاء علیہ السلام کو آسمان میں بلکہ عالم ارواح میں جمع کیا۔ عالم ارواح میں جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، دیکھو یہ نبی آخری زمانے میں آنے والے ہیں، یہ نبی اگر آ جائے تمہاری نبوت باقی رہے تو اس وقت نبی کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہوگا؟ تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ اپنی اپنی نبوتوں اٹھا کر پھینک دیں گے اور آخری نبی کے متبع بن جائیں گے۔ اس نبی کے ہوتے ہوئے کسی کی شریعت نہیں چلتی، ساری شریعتوں پر اللہ تعالیٰ اس کو مہیمن بنا کر بھیجا، ساری شریعتوں کی باتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے اندر سمو دیا۔ ایسے نبی کے بارے میں جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ کے اخلاق کی شہادت اللہ تبارک تعالیٰ نے دی، انک لعلی خلق عظیم۔ نبی کی ہر حرکت شریعت بن گئی، نبی کی ہر حرکت اللہ کا حکم بن گیا۔ ایسے نبی کے بارے میں اعتراضات، ایسے نبی کے بارے میں مذاق، ایسے نبی کے بارے میں برا بھلا، ایسے نبی کو گالیاں۔ محترم دوستو اور بھائی، یہ آج کا شیوا نہیں ہے، کفار مشرکین کا شیوا شروع ہی سے رہا ہے۔ کوئی اعتراض اسلام کے اوپر ہوتا ہے، نبی آخر الزماں پر ہوتا ہے، تو کوئی نیا اعتراض آج نہیں آتا۔ یہ سارے اعتراضات اس سے پہلے آ چکے ہیں، یہ ساری تہمتیں لگ چکی ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر سارے اعتراضات کے جوابات موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے اعتراضات ہوئے، کیسے کیسے آپ کو ستایا گیا، کیسے کیسے آپ کو گالیاں دی گئی۔ اس تاریخ سے واقف رہنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آج بس ہم اتنا جانتے ہیں، کسی نے کچھ کہا ہے، ہمیں کچھ موقع مل گیا ہے، اس کو بھی ہم کچھ گالیاں دیں گے، اس کا بھی پتلا بنا کر جلائیں گے، اور ناچنے اور کودنے کے لیے کچھ موقع مل جائے گا۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اس معاملے کو لے کر غور و فکر کیا ہو؟ بتائیے کتنے ایسے مسلمان ہیں جس معاملے کے حقیقت تک پہنچے ہو؟ صرف انگلیوں پر آپ کو ملیں گے گننے کے لیے، ورنہ ساری امت آج غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ بھلا بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک کتاب پڑھی ہو، یا کسی سے اس سیرت کی کتاب سنی ہو؟ جب بلایا جاتا ہے کہ جو فلاں جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائی جا رہی ہے، سیرت پڑھائی جا رہی ہے، سیرت میں امتحانات ہو رہے ہیں، لیکن کتنے ایسے نوجوان ہیں جس کے اوپر توجہ مبذول کیا ہو؟ تو میرے عزیز دوست اور بھائی، آج اگر مسلمان اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر واقف ہے تو ان تمام حالات کو سمجھے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات شروع ہی سے کیے گئے۔
آج اگر ایک مسلمان روئے تو اپنے کرتوت پر روئے، ہم نے نبی کے حقوق کو ادا نہیں کیا، نبی نے جو کہا تھا اس کو ہم نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ آج ہم صرف لوگوں سے دشنام بازیاں سن رہے ہیں، غلط غلط باتیں سن رہے ہیں، ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے ذرا سا اس معاملے کو لے کر ذرا سا غور و فکر کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تمہیں حکم ملا ہے علی الاعلان سنا دیجئے، انا کفینا وأعرض عن المشرکین، اور مشرکین کے باتوں سے اعراض کیجئے، منہ موڑ لیجئے، یہ کہنے والے کہتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافی ہیں، ہم کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں کے لیے، ان گالیاں دینے والوں کے لیے، اور ان ایذا رسانی کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ پھر فرمایا الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فسوف یعلمون، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دھمکی ہے، اور یہ لوگ عنقریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان باتوں سے، ان کفار و مشرکین کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تمہارے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو ایسے وقت آپ کیا کیجئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تم نے پروردگار کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کیجئے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدے میں گر جائی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کیجئے، اتنی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے، موت آنے تک برابر اللہ کی عبادت میں لگے رہی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم کی طرف سے نصیحت مل گئی، وصیت مل گئی، اور ایسے حالات میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا۔ اور حقیقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دشنام درازی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اگر اس کے مقابلے میں کسی کو ہدایت مل جائے، کوئی اچھا راستہ اختیار کر لے، اور اس کے بدلے میں کسی کو فائدہ ہو جائے، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوچا کرتے تھے۔ چنانچہ سیرت کے اندر ایسے بہت سے واقعات ہیں، سیرت کے اندر بہت سے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کفر میں تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل کو گالیاں بکتے ہوئے سنا۔ کس کے لیے گالیاں بک رہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گالیاں بک رہا تھا۔ جیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، ان سے برداشت نہیں ہو سکا، میرے بھتیجے کو تو گالیاں بک رہا ہے، اور پتھر لیا، اس طریقے سے مارا کہ اس کا چہرہ بدل گیا۔ تو فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چلے آئے، یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ابو جہل کو دشنام درازی کرتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، میں نے اس کو ایسی سزا دی، اس کے بعد کبھی زبان آپ کے بارے میں زبان درازی نہیں کرے گا۔ قربان جائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا، ذرا سا سن لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمزہ، اے میرے چچا، تمہارے اس کارنامے سے میں خوش نہیں ہوں۔ پھر کس سے آپ خوش ہوں گے؟ تمہارے اس کارنامے سے میں خوش نہیں ہوں۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے، آپ خود اسلام کے اندر داخل ہو جاتے، میں اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا۔ دشمن نے کچھ بک لیا،
دشمن نے کچھ گالیاں دے دی تو اس کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَكَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے کافی ہے، اس کو ماننے سے، اس کو توڑنے سے، اس کو سزا دینے سے میں خوش ہونے والا نہیں ہوں، میں تو اس وقت خوش ہوں گا اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور یہی واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا سبب تھا، وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے۔ میرے عزیز دوست اور بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اخلاق پر ذرا سا غور کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے نہیں ستایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بازو نماز پڑھا کرتے تھے اور پیچھے سے اونچ کی اوجھڑی، اونچ کی جو بوٹی ہوتی ہے نا، بہت ہی زیادہ وزنی ہوتی ہے، وہ لا کر آپ کے پیٹ پر ڈال دیا جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہی اٹھ نہیں پاتے۔ بیٹی فاطمہ زہرا نے دیکھا اور آ کر دور کیا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے ایذا رسانیوں کو سہا، کیسے کیسے گالیوں کو سہا۔ کبھی مجنون کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، کبھی ساحر کہا گیا، تمام کو آپ نے برداشت کر لیا، لیکن آپ کا مقصد سارے لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ جائے، سب کے سب جہنم سے آزاد ہو جائے، سب کے سب جنت کے مستحق ہو جائے۔ ہمیشہ یہی فکر لگی رہتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کے اندر مارا گیا، پیٹا گیا، لہو لہان کیا گیا، جوتے میں آ کر خون جم گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، فوراً اوپر سے ملک الجبال چلے آئے، پہاڑوں کا فرشتہ چلایا، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دیں تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس قوم کو پیس دوں گا اور چکی کے مانند تمام کو بیچ میں ختم کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے، اگر یہ قوم ایمان نہیں لائی ہے تو مجھے امید ہے ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، انہیں چھوڑ دیجئے، انہیں سزا دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی کو سزا نہیں دی، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم تھا کہ جو شاتم رسول ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور آج بھی امت کا یہ فیصلہ ہے، شاتم رسول چاہے مسلمان ہو کے کافر، اس کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ فتح مکہ کے موقع پر ایسے ایسے کفار تھے جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان کہہ دیا گیا کہ فلاں اور فلاں اور فلاں اگر مل جائے ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو لایا جائے اور ان کو سب کے سامنے انہیں قتل کر دیا جائے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی انتقام نہیں لیا۔ اکرمہ بن ابی جہل جن کے بارے میں اعلان ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دے دی۔ ایسے بہت سے تھے، بلکہ بہت سے کفار مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مندی کے بعد کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے، آخر ہونے والا کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر گئے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور پورے کفار مکہ چاروں طرف سے مسلمانوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ اب باہر آئیں گے، حکم کیا دیں گے؟ حکم کیا دیں گے کہ ہم تمام کو قتل کا حکم دے دیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے کے بعد پوچھا، ما انا فاعل بکم، اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے پیٹ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی تھی، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے ساحر کہا تھا، کاہن کہا تھا، یعنی مجنون کہا تھا، اور تم سب کے سب میرے سامنے کھڑے ہوئے ہو، بھلا بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا، انت کریم ابن کریم ابن کریم، تم تو شریف ہو، شریف کے بیٹے ہو، شریف زادے کے پوتے ہو، شرافت ہی کی ہمیں امید ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا،
لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم تمام کو میں نے معاف کر دیا، تمہیں آزاد چھوڑ دیا، کسی پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ دیکھنا ہی دیکھنا تھا کہ یہ سننا ہی سننا تھا کہ پھر وہ منظر نظر آیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی نصرت آ جائے، اللہ کی فتح مندی آ جائے، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ دین اسلام کے اندر جوق در جوق داخل ہو جائیں گے، ویسے تمام کے تمام اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو معاف کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج اگر دشنام درازیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوئی ہے، آج اگر کسی نے کچھ گالیاں دی ہیں تو ان کا شیوا ہے، وہ تو معاملہ ہوتا ہی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے خلاف یعنی ان کے خلاف ان کے پتلے پھاڑیں اور ان کو گالیاں دیں، اور ہمارے میں ان میں کیا فرق رہے گا؟ اگر وہ بھی گالیاں دے، گالیوں کے بدلے میں گالیاں دے، تو دونوں میں کیا فرق رہے گا؟ تو میرے عزیز دوست اور بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی سنجیدگی کے ساتھ مطالبہ کیا جائے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برائی بکی ہے، جنہوں نے گالیاں دی ہیں، ان کو سزائیں ملنی چاہیے، ان کی سزائیں دی جائیں یا ہمارے ہاتھ میں چھوڑیں، ہم جو سزا دینا ہے ہم کو دیں گے۔ لیکن عوام کو تکلیف دینے سے، عوام کو دشنام درازیاں کرنے سے اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ عزیز دوستو، ایسے موقع پر سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے اسلام کی طرف لوٹ کر آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت منٹوں کے اندر ساری دنیا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت کا ڈنکا بج گیا۔ کسی نے کچھ برائی کہی، کسی نے کچھ گالیاں دی، لیکن گالیوں کے بدلے میں کیا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ڈنکا منٹوں کے اندر ساری دنیا کے اندر یعنی بج گیا، اور سارے مسلمان پورے کے پورے متحد ہو گئے۔ اور ایسے حالات آتے ہیں یہ حالات رب شر جر نفعا کہا جاتا ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، بہت سی برائیاں اچھائیوں کو لے کر آتی۔ سارے مسلمان ممالک ایک ہو گئے، اگرچہ کہ ہماری آواز سنائی نہیں دی گئی، ہماری آواز پر حکومت توجہ نہیں دی، لیکن جب سارے ملک ایک ہو گئے اور سب نے اکٹھا ہو کر اپنا اتحاد بتایا اور اس ہندوستان کو الگ کر دینا چاہا، تو اس وقت مجبور ہو کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنا پڑا کہ نہیں، اپنے ان یعنی گالیاں دینے والوں کو ہم پارٹی سے نکال دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ یہ تمام باتیں معافی مانگنی پڑی، گھٹنے ٹیکنا پڑا۔ وہ حکومت جو لوگوں کے درمیان میں اعلان کرتی ہے سیکولر حکومت ہے، جہاں پر تمام مذاہب والوں کو عزت دی جاتی ہے، تمام کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، کسی پر لعن طعن نہیں کیا جاتا۔ یہ تمہارا آئین ہے، تو آئین کے مطابق مسلمانوں کی پکار پر تمہوں نے لبیک کیوں نہیں کہا؟ باہر ملکوں سے جب بیکاٹ ہونے لگا تو اس وقت تمہیں یہ اپنا آئین یاد آ رہا ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، بہرحال ایسے موقع پر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے مسلمان اور خاص کر کے نوجوان اسلام کی طرف چلے آئیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس چیز پر خوش ہوئے تھے؟ کیا ابو جہل کو مارنے پر خوش ہوئے تھے؟ ابو جہل کو گالیاں دینے پر خوش ہوئے تھے؟ یا اسلام کے اندر آنے پر خوش ہوئے تھے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے تو اسلام کی طرف لوٹ کر آئیے، اور کم سے کم ایسے موقع پر ہر شخص عزم کر لے کہ مجھے سیرت کی کتاب پڑھنی ہے، سیرت کے بارے مجھے جاننا ہے۔ آج کالجوں میں جا کر پوچھئے تمہارے رسول کا نام کیا ہے؟ رسول کا نام آج کے مسلمان بچوں کو معلوم نہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے رسول کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائی، کتنے افسوس کی بات ہے، ہم جاہل بن گئے، ہم ان پڑھ بن گئے، دنیا کی تعلیم کے بارے میں بہت دور چلے گئے، بہت اونچے اٹھ گئے، لیکن دین کے بارے میں بالکل سبحان اللہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔
جب ایک عالم دین عرب کے اندر کسی مسجد میں اپنا مسند بناتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ سارے نوجوان دو گھٹنے یعنی زانوِ ادب تہے کر کے دین کے لیے، علم کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پر اعلانات کیے جاتے ہیں، تمہارے لیے یہ موقع مل رہا ہے، تمہارے لیے اس طرح کے پروگرام سجائے جا رہے ہیں، تمہارے لیے کیمپ لگ رہے ہیں، تو بھلا بتائیے کتنے نوجوان اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مواقع سے فائدہ اٹھائیے، بعد میں اس طرح کے اعلان کرنے والے نہیں رہیں گے، پڑھانے والے نہیں رہیں گے، لوگ ترستے رہ جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، علماء ختم ہو جائیں گے، اس وقت افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ضروری سی بات یہ ہے کہ لوٹ کر آئے، سڑکوں پر نکل کر ناچنے کے لیے، سڑکوں پر نکل کرے یعنی ہنگامے کرنے کے لیے یہ حالات نہیں آ رہے ہیں، یہ حالات ہمیں اسلام کی طرف لوٹانے کے لیے آ رہے ہیں، اسلام کے بارے میں پڑھنے کے لیے ہمیں بلا رہے ہیں، اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو ہم کامیاب ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائیوں، آئیے اس واقعے کی طرف بھی میں ذرا سا اشارہ کر دینا چاہتا ہوں۔ آخر وہ ماجرا کیا تھا؟ آخر وہ ماجرا کیا تھا جس کی وجہ سے اتنا وبال مچا ہوا ہے، اتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے؟ معاملہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمنان اسلام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی عمر کی تھی، اس سال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی، اور یہ شادیاں عرب کے زمانے میں بلکہ شریعت کی اسلامیہ کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ کے اندر نکاح اور اس کے بعد کے جتنے بھی احکام ہیں واضح طور پر لوگوں کو بتا دیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں ان کے وجوہات بھی لوگوں کو بتا دیے، اور وہ کیا تھا، کیسے تھا، ذرا سا اس پر ہم غور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 50، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے جس عورت کو چاہے تم مہر ادا کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور وہ عورتیں جو تمہاری لونڈیاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور وہ عورتیں جو فے میں آئی ہوئی ہیں وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور اسی طریقے سے تمہارے خاندان کی وہ عورتیں بنات عمکا و بنات عمکا، تمہارے چچا کی بیٹیاں تمہارے حلال ہیں۔ چچا کی بیٹیوں کو بہن سمجھا جاتا ہے، بہت سے مسلمان گھرانوں میں چچا کی بیٹیوں سے شادیاں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن مجید کے اندر کہا ہے تمہاری چچا کی بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہیں، وَبَنَاتُ عَمَّاتِكَ، تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور بنات خالکا، تمہاری مویری بہنیں یعنی ماموں کی بیٹیاں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اسی طریقے سے تمہاری خالہ کی بیٹیاں حلال کر دی گئی۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ غیروں سے رشتہ کرنے کے بجائے اپنے خاندان کے اندر اپنی پھوپھی کی بیٹی، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی خالہ کی بیٹی، اپنی ماموں کی بیٹی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی بہتر بتایا ہے۔ فرمایا اللہ ہاجرن معک وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا، اسی طریقے سے وہ عورت ہے جس نے اپنے آپ کو تمہارے لیے ہبا کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ عورتیں کہتی تھیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نفس تمہارے لیے ہبا ہے، تو ایسی عورتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اور آخر میں اللہ تبارک نے فرمایا ان اراد النبی ان یستنکحا خالصۃ لک، اور یہ حلت جو بتائی گئی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ہے، ورنہ مومنین کے لیے 4 شادیوں کی حد رکھ دی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حد رکھی نہیں گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ پورے قبائل کے اندر اسلام پہنچ جائے، جیسے مردوں میں اسلام پھیل رہا ہے اس طریقے سے عورتوں کے اندر تمام مسائل پہنچ جائیں، شریعت کے مسائل وہ جان لے، اور اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا تھا، خاص کر کے تعلیم کے اللہ تبارک نے چنا تھا۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا، اور 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خواب میں بتایا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام وحی ہوا کرتا تھا اور ہر کام اللہ کے اشارے سے ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارتاً خواب کے اندر بتایا کہ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ بتاتے ہیں، تو نبی کا جو خواب ہوتا تھا وحی الہی ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو حضرت خولہ بنت حکیم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اشارہ ملا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو جائے، یعنی پیغام دے کر بھیجا تھا، یعنی گویا کہ رشتہ مانگا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنے نکاحوں کے بعد ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ترجیح دی کہ تعلیم سیکھنے کے لیے یہ کہ کم عمر کی بچی کی ضرورت ہے۔ بڑے لوگ تعلیم کو پڑھتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں، تعلیم کو پہنچا نہیں پاتے، اور دنیا نے دیکھ لیا، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ علم، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہ حافظہ، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو روایتوں کو بیان کرنا سارے مردوں کے اوپر بازی لے گئی، اور سارے مرد آ کر گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے تھے۔ بڑے بڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آ کر اندرونی جو مسائل ہوتے ہیں، بیاں اور بیوی کے درمیان کے جو مسائل ہوتے ہیں، اور ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں، وہ سیکھنے کے لیے گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے تھے اور آ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوالات۔ ایک بہت اونچا مقصد تھا، ایک بہت بڑا مقصد تھا، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی۔ اور ایک چیز جو معلوم کرنے کی یہ ہے کہ جس وقت پیغام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گیا تو ام رومان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں نے فوراً اس پیغام کو قبول کر لیا۔ اس سے بڑھ کر خیر کیا چاہیے؟ خولہ بنت حکیم نے کہا کہ تمہارے گھر خیر آنے والا ہے، بھلائی آنے والی ہے، بھلائی کی خوشخبری میں دینے آئی ہوں، تم اس کو قبول کر لو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں نے فوراً اس بھلائی کو قبول کر لیا، پیغام سے راضی ہو گئی۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کہا کہ میں تو ایک اور جگہ بات دے چکا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پیغام نہیں بھیجے تھے، اس سے پہلے بھی ایک پیغام آ چکا تھا، تو کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ معاشرے کے لیے کوئی اچنبھا نہیں تھا، معاشرے کے لیے بالکل معمولی سی بات تھی کہ 6 سال کے اندر شادی ہو جائے۔ تو کہا جاتا ہے، تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مطعم عدی ایک ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کے بیٹے جبیر کے لیے پیغام آیا، جبیر میرے بیٹے کے لیے پیغام دے دیجئے، یعنی ابوبکر کی بیٹی اور مطعم عدی کے بیٹے دونوں کے درمیان میں شادی ہونے والی تھی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطعم عدی کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ اس طریقے سے اس سے بہتر ہمیں پیغام آیا ہے، اس پیغام کے بارے میں تمہیں کیا خیال ہے؟ یعنی دوسرے پیغام کے بارے میں نہیں کہا تھا، لیکن مطعم عدی نے کہا کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ بیٹا تمہاری بیٹی کو لے کر آئے گا، اس کے بعد ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ بے دین ہو جائے گا، اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا، اپنا دین چھوڑ دے گا، اس لیے ہم اس پیغام سے ہم راضی نہیں ہیں، ہم تمہاری بیٹی کو کر کے لانا نہیں چاہتے۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بات دے چکے تھے، بات کے پکے تھے، کہا کہ جب بات یعنی پوری طریقے سے ادا ودا ہو گئی، بات ختم ہو گئی، تو اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر چھوٹی بچی کو اگر شادی کر کے لے جانا ہے تو 6 سال میں نکاح کیا تھا، شادی کر کے لے کر چلے جاتے، لیکن انتظار کیا گیا، کتنے سال؟ مزید 9 سال انتظار کیا گیا، بالغ ہونے تک انتظار کیا گیا۔ اور عام طور پر عرب کی بچیاں 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، اور آج بے شمار اتنے مسائل آپ کے سامنے نظر آئیں گے۔ تو اب اس وقت 3ری 4تھی کے اندر بچی جاتی ہے، بالغ ہو جاتی، کتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو آج کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، 9 سال کے اندر ایک بچی بالغ ہو جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔
اور اس زمانے میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل سنوار کے بنا کے سنوار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، عمر کا یہ فرق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں کچھ فرق نہیں آیا۔ جس طریقے سے ہم عمر دونوں جس طریقے سے اس دنیا کے اندر یعنی ازدواجی زندگی گزارتے تھے ویسے ہی گزارا کرتے تھے۔ چنانچہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کھیلنا چاہتی تھی تو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ جب ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی باہر تفریح کے لیے جاتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مسابقہ کرتے تھے۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ مسابقہ کیا گیا، دونوں نے مل کر دوڑ لگائی تو دوڑ کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلی گئی۔ شاید ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دے دیا خوش کرنے کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد جب ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سا لحیم شہیم ہو گئی تھی، ذرا سا موٹی ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی، دیکھو اب ہم دوڑ لگائیں گے، ہم مسابقہ کریں گے۔ کون کرتا ہے؟ آپس میں ہم عمر کرتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کی کامیابی کے اندر جہاں پر سنجیدگی ہوتی ہے وہاں پر مذاق بھی ہوتا ہے، وہاں پر کھیل تماشا بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، ساری امت کے لیے نمونہ بن جائے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام حالات کو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کرتی ہیں۔ ایک میاں اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جب حبشہ کے نوجوان کھیل رہے تھے، چھرا کھیل رہے تھے، اس وقت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر یہاں پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر دیکھنے کے لیے کہا، اور اس وقت وہاں سے نہیں ہلے جب تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میرے لیے کافی ہو گیا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ کا پیالہ میں پیتی تو وہاں جہاں میں نے منہ لگا کر پیا ہے وہاں سے آپ پیا کرتے تھے۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ ہڈی یعنی گوشت کی ہڈی جس ہڈی کو میں نے چوسا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوسا کرتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ جس وقت دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، میرا لعاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دونوں مل گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں اور مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مسواک جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا، دیکھا کہ مسواک سوکھا ہوا ہے تو فوراً اپنے منہ میں ڈالا اور چبایا، نرم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ تو یہ ازدواجی زندگی کے ایسے باتیں جو اندرونی باتیں تھیں، لیکن ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں چھپایا، بلکہ ایک ازدواجی زندگی کامیاب ہونے کے لیے یہ تمام راز کی باتیں تھیں۔ اور یہ رشتہ جب قائم ہوا تو یعنی اس سے بہترین رشتہ اور اس سے خوشگوار رشتہ، اس سے زیادہ خوش کرنے والا ایک دوسرے کو رشتہ دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ایسے رشتے کے بارے میں تمہارا اعتراض، ایسے رشتے کے بارے میں تمہاری طرف سے باتیں، تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ان تمام باتوں کو جان کے رکھنا ہے، تبھی ہم دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزری تھی بہت ہی کامیاب تھی، اور اس کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک لمبی عمر تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کو لوگوں تک پہنچاتی تھی۔ وہ بڑی محدثہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد پورے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر سب سے زیادہ روایتوں کو پھیلانے والی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے مقصد کے لیے، اتنے بلند مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ کروایا تھا۔ ایسے رشتے پر اعتراضات کوئی اگر کرتا ہے تو اس کو منہ توڑ جواب ہر بچے کو دینا چاہیے، ہر بچہ اس بارے میں یعنی جان کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر حال میں مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ باعزت رکھے، ان کو بلند رکھے، ان کے حوصلوں کو بلند رکھے، اور دشمنان اسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ پسپا کرے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو با اخلاق زندگی تھی، بلند اخلاق کی زندگی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ دشمنان اسلام کے دلوں میں اس زندگی کو بٹھا دے، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ جس طریقے سے وہ کفار مکہ اسلام کی طرف آئے تھے ویسے اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کی توفیق ان کو بھی دے دے، اور ہمارے نوجوانوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سنجیدگی عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کے اندر علم عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دین اسلام کی طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں بنجگانہ نمازی بنا دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ
ہماری ماں بہنوں کو ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وصل على جميع الانبياء المرسلين والملائكه المقربين وعلى الصحابه اجمعين۔ اللهم اكتب الستر والسلامه والعافيه علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من امه محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأحياء والأموات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأجل وأكبر۔